اچھا، تو آج ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی کہانی ہے، عنوان ہے کھلونا چور اور سچائی کا سبق۔ جی بظاہر تو پارک میں کھیلتے بچوں کی کہانی لگتی۔ ہاں، بالکل عام سی۔ ایک بچی ہے ہانیہ، جی وہ اپنی نئی گڑیا لاتی ہے، جی ظاہر ہے سب بچوں کو بہت پسند آتی ہے، ایک دم سینٹر آف اٹریکشن بن جاتی ہے، جی اور پھر اچانک وہ گڑیا غائب ہو جاتی ہے۔ یہیں سے کہانی کا اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ بظاہر سادہ سا لگنے والا واقعہ اصل میں اپنے اندر کافی گہرے سبق رکھتا ہے۔ اچھا، جیسے کہ؟ بنیادی طور پر تو یہ ایمانداری کا سبق ہے، سچ بولنے کی اہمیت، اور یہ کہ چوری کرنا وہ غلط ہے، بہت غلط۔ صحیح۔ اور کردار بھی دلچسپ ہیں۔ آیتہ فاطمہ، ہانیہ، غلام مصطفیٰ اور عمران، ان کے ذریعے ہی یہ اخلاقی پہلو سامنے آتا ہے۔ اور آپ نے کہا تھا کہ اس میں اسلامی تعلیمات کا بھی ذکر ہے۔ جی، یہی خاص بات ہے۔ کہانی ان چیزوں کو ایمانداری اور چوری کے تصور کو اسلامی حوالے سے پیش کرتی ہے، جیسے حرام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ اوہ اچھا، تو کہانی میں وہ موڑ کب آتا ہے؟ میرا مطلب ہے جب غلام مصطفیٰ؟ ہاں، وہ تب آتا ہے جب غلام مصطفیٰ دیکھ لیتا ہے کہ عمران نے گڑیا چھپائی ہے۔ اچھا۔ اور وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ تم نے غلط کیا، بلکہ وہ اسے باقاعدہ سمجھاتا ہے، کہتا ہے یہ حرام ہے۔ اوہ، بچوں کی کہانی میں حرام کا لفظ، یہ تو کافی براہ راست انداز ہے۔ جی، اور یہی اس کہانی کا ثقافتی پہلو ہے۔ مطلب صرف غلط کہہ دینا شاید کافی نہیں سمجھا گیا، اسے حرام کہنا، ایک مذہبی اصطلاح استعمال کرنا، اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ کتنی سنجیدہ بات ہے۔ صحیح۔ پھر وہ حدیث کا حوالہ دیتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ صرف چوری کی بات نہیں رہی۔ اچھا، یعنی کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانا، چاہے ہاتھ سے ہو یا زبان سے۔ بالکل، یہ چھوٹی عمر میں ہی ایک بڑی سماجی ذمہ داری کا احساس دلانے والی بات ہے۔ بہت معنی خیز انتخاب ہے حدیث کا۔ اور پھر وہ آیت فاطمہ بھی تو آ کر عمران کو ٹوکتی ہے نا؟ جی، وہ بھی آتی ہے، اور عمران کا جواب وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے I guess I'm a tiny حرامی۔ یہ تو بڑا عجیب سا جملہ ہے۔ عجیب بھی ہے اور کئی پہلوؤں سے اہم بھی۔ ایک تو دیکھیں، زبان کا امتزاج ہے، انگریزی لفظ ٹائنی اور ایک بہت سنجیدہ مذہبی اصطلاح حرامی۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اس سے مذاق تو پیدا ہوتا ہے، لیکن شاید یہ اس بچے کی کیفیت بھی دکھاتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے کچھ سنگین غلط کیا ہے، مگر شاید پوری طرح نہیں، یا وہ ایک طرح سے دفاعی انداز میں مذاق اڑا رہا ہے۔ مطلب وہ مان تو رہا ہے کہ غلطی ہوئی، لیکن بچپنے میں۔ جی، کچھ ایسا ہی، ہلکی سی شرمندگی بھی ہو سکتی ہے جسے وہ مذاق میں چھپا رہا ہے۔ تو کہانی صرف یہ نہیں بتا رہی کہ چوری غلط ہے، بلکہ یہ بھی کہ دوست کیسے ایک دوسرے کو صحیح راستے پر لا سکتے ہیں، جیسے غلام مصطفیٰ نے کیا۔ بالکل، یہ دوستی کا ایک دوسرے کو سمجھانے کا پہلو بہت اہم ہے۔ غلام مصطفیٰ کا کردار ایک مثبت مثال ہے۔ اور آخر میں جب عمران گڑیا واپس کرتا ہے، تب بھی وہ کہتا ہے کہ فائن بٹ آئی اسٹل تھنک اٹ لکس بیٹر ود می۔ ہاں جی، یہ حقیقت پسندی ہے۔ ہاں، بچے اتنی آسانی سے اپنی پسند نہیں چھوڑتے ہیں نا؟ بالکل نہیں، اور یہ دکھاتا ہے کہ اخلاقی سبق سیکھنا ایک عمل ہے، کوئی بٹن دبانے سے تبدیلی نہیں آتی۔ یہ روزمرہ کے چھوٹے واقعات ہی ہوتے ہیں جو اصل میں اخلاقی اور ثقافتی اقدار سکھاتے ہیں۔ اور خاص طور پر جب ان واقعات کو، جیسے یہاں چوری کو، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حرام کہہ کر سمجھایا جائے۔ جی، اس سے ان کرداروں کا ثقافتی اور مذہبی پس منظر بھی واضح ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک کھلونے کے گم ہونے کا سادہ سا واقعہ ہمیں ایمانداری، دوستی، ذمہ داری اور ثقافتی اقدار جیسے بڑے موضوعات تک لے گیا۔ صحیح۔ مل کر کہانی کو یادگار بناتے ہیں۔ یقیناً، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال کی طرف بھی لاتا ہے جو سوچنے والا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس طرح کی سادہ کہانیاں جو روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے واقعات میں مذہبی یا ثقافتی تعلیمات کو پرو دیتی ہیں، یہ نوجوان ذہنوں میں صحیح اور غلط کا تصور بنانے میں کتنی مؤثر ہوتی ہیں۔ اچھا، خاص طور پر جب وہ ابھی دنیا کو سمجھنے کے بالکل ابتدائی مراحل میں ہوتے ہیں۔ یہ چیز، یہ اثر واقعی غور طلب ہے۔